خاندان غزنوی سے خاندان لودھی تک۔ سلطان محمود غزنوی، یہ غزنوی خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ تھا۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ شروع کے حملوں میں تو وہ چند ناگزیر وجوہ سے واپس جاتا رہا، آخر ہندوستان کو فتح کر لیا۔ اس نے سومناتھ کا بت بھی توڑا، جس میں سے زر و جواہر کا بہت بڑا خزانہ نکلا۔ ہر چند کے سومناتھ کو اس نے صرف اپنا فرض سمجھتے ہوئے توڑا تھا، روپے کی لالچ میں نہیں۔ تاہم ان زر و جواہر کو اس نے پھینک نہیں دیا، اونٹوں پر لدوا کر اپنے ساتھ غزنی لے گیا۔ ایاز اس کا غلام تھا۔ علامہ اقبال سے روایت ہے کہ جب عین لڑائی میں وقت نماز آتا تو یہ دونوں یعنی محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، باقی فوج لڑتی رہتی تھی۔ محمود پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے فردوسی سے شاہنامہ لکھوایا اور اس کی 60,000 اشرفیاں نہیں دی، بلکہ 60,000 روپے دے کر ٹالنا چاہا۔ یہ الزام بے جا ہے۔ بے شک وعدہ ایک اشرفی فی شعر ہی کیا گیا تھا، لیکن اس وقت گمان نہ تھا کہ فردوسی واقعی یہ کتاب لکھنے بیٹھ جائے گا اور اس کو اتنا لمبا کر دے گا۔ یہ کتاب جناب حفیظ جالندھری کے شاہنامہ اسلام کے طرز پر لکھی گئی ہے۔ فردوسی چاہتا تو بہت تھوڑے سے صفحوں پر ایران تاریخ بیان کر سکتا تھا کہ فلاں بادشاہ نے فلاں بادشاہ کو مارا وغیرہ، لیکن وہ اس میں پہلوانوں اور اژدہوں وغیرہ کے قصے ڈال کر لمبا کرتا گیا۔ بھلا ایک کتاب کی 60,000 اشرفیاں دی جا سکتی ہیں؟ بجٹ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ محمود کی ہم تعریف کریں گے کہ پھر بھی 60,000 روپے کی رقم فردوسی کو بھجوائی، خواہ اس کے مرنے کے بعد ہی بھجوائی۔ آج کل کے پبلشر اور قدردان تو مرنے کے بعد بھی مصنف کو کچھ نہیں دیتے۔ 60,000 روپے تو بڑی چیز ہے۔ ان سے 60 روپے ہی وصول ہو جائیں تو مصنف اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ سلطان موصوف بہت فیاض بھی تھا۔ سوالات: محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 کیا کیے تھے؟ محمود غزنوی نے 17 حملے کس ملک پر کیے تھے؟ ہندوستان پر 17 حملے کس بادشاہ نے کیے تھے؟ سچ سچ بتاؤ۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 18 حملے کیوں نہیں کیے، 17 پر کیوں اکتفا کی؟ نوٹ: سوال نمبر 4، 1، 3 اور 2 لازمی ہیں۔ خاندان غوری: غزنوی خاندان کے بعد کسی نہ کسی خاندان کو تو آنا ہی تھا، چنانچہ غوری خاندان آیا۔ اس خاندان کا عہد بہت مختصر رہا۔ یہ لوگ اس بات پر غور ہی کرتے رہے کہ ملک کو کیسے ترقی دی جائے۔ کسی بات پر عمل کرنے کی مہلت نہ ملی۔ سلطان محمد غوری اس خاندان کا مشہور اور لیاقت مند بادشاہ تھا۔ ایک بار وہ گکھڑوں کی شورش رفع کرنے کے لیے ان کے علاقے نواح راولپنڈی میں گیا اور کسی گکھڑ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حفیظ ہوشیار پوری اور رئیس امروہوی نے قطعات تاریخ لکھے۔ اگر وہ گکھڑوں کے ہاں جانے کی بجائے ان کو اپنے ہاں بلاتا اور گھر بیٹھے ان کی شورش رفع کر دیتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ خاندان غلامہ: اس خاندان کا بانی مبانی ایک شخص غلام محمد نامی تھا، اسی لیے یہ خاندان غلامہ کہلایا۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس خاندان کے عہد میں بعض بڑی طاقتوں کے نام خط غلامی لکھا گیا۔ چونکہ اس خاندان کے بہت سے آیان سلطنت کی عمر انگریز کی غلامی میں گزری تھی، اس لیے بھی اس کو خاندان غلامہ کا نام دیا گیا۔ اس زمانے میں ذاتی اور انفرادی غلامی تو ختم ہو رہی تھی، ہاں کسی ملک کا کسی دوسرے ملک کا غلام ہونا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ آقا ملک اپنے غلام ملک ایڈ دیتا تھا، اپنی فالتو پیداوار بھیجتا تھا تاکہ سمندر میں نہ ڈبونی پڑے، اور فالتو آدمی جن کا اس کے اپنے ملک میں کوئی مصرف نہ ہوتا تھا مشیر بنا کر ساتھ کر دیتا۔ غلام ملک کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ نہ ہوتی تھیں، بس
حق نہ حق میں آقا ملک کا ساتھ دینا ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں غلام ملک اپنے ہاں فولاد کا کارخانہ بھی نہ لگاتا تھا، خارجہ پالیسی بھی پوچھ کر بناتا تھا، بلکہ آقا ملک سے بنی بنائی درآمد کرتا۔ خلجی خاندان۔ اس خاندان نے جتنے دن حکومت کی خود بھی خلجان میں مبتلا رہا، قوم کو بھی خلجان میں رکھا، اس لیے اس کو خلجی خاندان کہتے ہیں۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام بھی خے سے شروع ہوتا تھا۔ ایک شاعر نے یہ قصیدہ اسی کی شان میں لکھا تھا: کس چیز کی کمی ہے خواجہ تیری گلی میں، گھوڑا تیری گلی میں، نتھیا تیری گلی میں۔ اس بادشاہ کے عہد میں فن طباخی کو بہت ترقی ہوئی۔ چرندوں پر دور کچھ اچھا نہیں تھا، چرندوں پرندوں کے لیے یہ دور کچھ اچھا نہیں تھا۔ سودا نامی شاعر تو یہاں تک کہتا ہے کہ تڑپے تھا مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ اردو کی مشہور کلاسک مکمل مرغی خانہ باتصویر اس عہد میں تصنیف ہوئی، اب تک اس کی 70 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ تغلق خاندان۔ اس خاندان کے سرکاری دفاتر کراچی کے تغلق ہاؤس میں تھے، اس لیے یہ تغلق خاندان کہلایا۔ انہی دفاتر میں بیٹھے بیٹھے وزرائے سلطنت کو پہل خیال آیا کہ دارالحکومت بدلنا چاہیے، دہلی سے دیوگری چلنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو تھوڑی تفریح ہی رہے گی، سفر کا بھتہ بھی ملے گا۔ اس منصوبے پر عمل بعد میں ہوا۔ تغلق کا لفظ اغلاق سے نکلا ہے، جس کے معنی مشکل پسندی اور مشکل گوئی وغیرہ ہیں۔ ہمارے دوست عبدالعزیز خالد اس دور میں ہوتے تو ملک الشعراء ہوتے، ہر وقت خلت فاخرہ زیب تن کیے رہتے، یوں خالی بش شرٹ میں نہ گھوما کرتے۔ سر فیروز خان تغلق اس خاندان کا مشہور بادشاہ تھا۔ یہ اپنا رشتہ چنگیز خان سے ملایا کرتا تھا اور کوٹلے بسایا کرتا تھا۔ چنانچہ فیروز شاہ کا کوٹلہ مشہور ہے۔ اس کی تصنیف میں تاریخ فیروز شاہی، فیروز اللغات اور چشمدید مشہور ہیں۔ تاریخ فیروز شاہی تاریخ کی کتاب ہے، فیروز اللغات ایک لغات ہے، اور چشمدید میں بادشاہ نے اپنے وہ حالات لکھے ہیں جو اپنی آنکھوں دیکھے ہیں۔ فیروز تغلق کے زمانے میں چیزیں سستی تھیں، کم از کم آج کے مقابلے میں آٹا، دال بھی، بناسپتی گھی بھی، پیٹرول بھی۔ اے کاش وہ آج بھی زندہ ہوتا اور ہمارا بادشاہ ہوتا۔ لودھی خاندان۔ اس خاندان کا مشہور ترین بادشاہ سکندر لودھی تھا۔ اس کو سکندر اعظم کے ساتھ خلط ملط نہ کرنا چاہیے۔ وہ زمانہ قبل از مسیح میں ہوتا تھا، یہ زمانہ بعد از مسیح میں ہوا۔ بعض کتابوں میں اس خاندان کا نام لوبھی بھی لکھا ہے، جس کے معنی لالچی یعنی اقتدار کی لالچ رکھنے والا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں صحیح نام لودھی ہی ہے۔ اس خاندان کا مورث اعلیٰ لدھیانے سے آیا ہوگا، جیسے یہ خاکسار آیا ہے۔ یہ خاکسار اپنے کو لودھی نہیں لکھتا، جس کی وجہ خاکساری ہے۔ سکندر لودھی فیروز خان تغلق کو معزول کر کے برسر اقتدار آیا تھا۔ اتفاق دیکھیے، خود اس کے ساتھ یہی ہوا۔ اس کے سپہ سالار نے اسے تخت سے اتار کر بعبور دریا شور بھیج دیا، یعنی ملک بدر کر دیا، اور خاندان گندھارا کی بنیاد رکھی۔ خاندان گندھارا کی فرمانروائی ایک مدت تک اچھی چلی، لیکن آخر سلطنت کے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ملک 22 خاندانوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایسے ہو جائے تو پھر مغل آیا ہی کرتے ہیں، چنانچہ آئے سلطنت مغلیہ قائم ہوئی۔ سوالات: گکھڑوں پر جواب مضمون لکھو، لیکن ذرا دور رہ کر، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ کیا غلامی خاندان غلاماں کے ساتھ ہی ختم ہوگی؟ فیروز تغلق نے فیروز اللغات کیوں لکھی؟